السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سورۃ الدہر کا یہ آخری ایپیسوڈ لے کر آپ حضرات کے سامنے پیش ہوا ہوں۔ ابھی تک آپ ملاحظہ کر رہے تھے اللہ رب العالمین نے دونوں قسم کے لوگوں کا انجام ذکر کیا، یعنی کفار کا اور مومنین کا۔ اب آگے اللہ رب العالمین کفار مکہ کے سب سے پاپولر اعتراض کا جواب دے رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنے اور ذکر و تسبیح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ دیکھیں کفار مکہ کا سب سے پاپولر اعتراض کیا تھا، آئیے سب سے پہلے اس کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنانے لگے تو ابتدا میں تو اہل مکہ کا کوئی خاص ریئیکشن ظاہر نہیں ہوا، لیکن جب دھیرے دھیرے ان لوگوں کو اپنے دھرم کے تئیں خطرہ محسوس ہونے لگا اور قرآن کی تاثیر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگے تو پورے مکہ میں جو ہے ہڑکم مچ گیا۔ اب اہل مکہ کو لگنے لگا اور خاص طور سے سرداران مکہ کو لگنے لگا کہ اب بھی اگر ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے تو ایک دن سارے لوگ جو ہے قرآن پر ایمان لے آئیں گے اور ہماری ساری چودھراہٹ جو ہے ہوا ہو جائے گی، ہماری ساری سرداری ختم ہو جائے گی۔ اس لیے مکہ کے کفار نے، اس لیے سرداران مکہ نے اپنے بھکتوں کو کچھ جو ہے الٹی سیدھی لوجک دینا شروع کر دیا۔ انہی لوجکوں میں سے ایک اہم ترین لوجک یہ تھی کہ یہ قرآن جو ہے کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے، کوئی آسمان سے نہیں اترا ہے، بلکہ روزانہ محمد اپنی طرف سے جو ہے بنا بنا کر گڑھ گڑھ کر لوگوں کو سنا رہے ہیں۔ اگر یہ آسمان سے آیا ہوتا، اگر یہ کوئی آسمانی کتاب ہوتی تو مکمل ایک ساتھ ہی کیوں نہیں اتر گیا؟ یہ دھیرے 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 کیوں آ رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ محمد اپنی طرف سے گڑھ گڑھ کر لوگوں کو سنا رہا ہے۔ اور بھکتوں کی نظر میں یہ بڑی زبردست لوجک تھی، واہ واہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بے شک بے شک۔ اللہ رب العالمین نے اس واہیات لوجک کا قرآن مجید کے اندر کئی مقامات میں جواب دیا ہے۔ مثلا آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ فرقان آیت نمبر 32، بنی اسرائیل آیت نمبر 119، سورہ نحل اور بھی دیگر کئی جگہوں میں اللہ رب العالمین نے ان کے اعتراضات کو نقل کر کے ان کا جواب دیا ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے صاف صاف ان کے اعتراضات ذکر کیے بغیر دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر، ہم نے اس قرآن کو اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اتارا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے۔ یہ کوئی محمد اس کے مصنف نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارے علاوہ اس دھرتی پر کوئی ایک بھی ایسا شخص ہے جو اس قرآن جیسی ایک سورت لا سکتا ہو۔ ایک سورت تو بہت دور کی بات ہے، ایک آیت بھی نہیں لا سکتا۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ یہ قرآن کسی انسان نے اپنی طرف سے گڑھ کر بیان کیا ہے اور کسی کے اندر اس قدر گودا ہے کہ اس چیلنج کا جواب دے سکتا ہے تو قرآن جیسی ایک سورت بنا کر لے آئے، ایک سورت چھوڑو ایک آیت بنا کر لے آئے، اور اکیلا نہ کر پائے تو کائنات میں بسنے والے تمام مخلوق کو وہ اپنے مدد کے طور پر شامل کر لے، ایک آیت لا کر دکھا دے۔ اب رہ گئی بات کہ اللہ نے یہ تھوڑا 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 کر کے کیوں اتارا، تو یہ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ انہوں نے اپنے پیغام کو اپنے بندوں کے سامنے تھوڑا تھوڑا کر کے دیا ہے تاکہ پورے طور پر ان کے دماغ ازبر کر لے، ان کے دماغ میں بیٹھ جائے، ان کے دماغ میں نقش ہو جائے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، بے شک ہم نے اتارا ہے آپ کے اوپر، اے محمد ہم نے اتارا ہے آپ کے اوپر القرآن، قرآن کو تنزیلا، تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے اتارا ہے آپ پر، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے صاف صاف یہاں پر کفار کے اس اعتراض کو خارج کر دیا جو کہتے تھے کہ محمد نے گڑھ لیا ہے۔
اپنی جانب سے گڑھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں۔ آگے دیکھیں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا أَوْ كَفُورًا۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے، لِحُکْمِ رَبِّكَ اپنے رب کا حکم آنے تک۔ اس کا ایک دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جم جائیے، آپ قائم رہیے۔ کس چیز پر قائم رہیے؟ لِحُکْمِ رَبِّكَ اپنے رب کے حکم پر، اپنے رب کے حکم پر قائم رہیے۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے جو عظیم کام تمہارے حوالے کیا ہے، اس راہ کی سختیوں اور مشکلات پر آپ صبر کیجئے، اور جو کچھ بھی آپ پر گزر جائے آپ پورے حوصلے کے ساتھ برداشت کرتے چلے جائیے، یا اپنے رب کے حکم آنے تک آپ صبر کیجئے۔ یعنی جلد ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب حق اور باطل کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ یہ وقت آنے تک آپ انتظار کرتے رہیے اور صبر کرتے رہیے، اسلام کی دعوت دیتے رہیے۔ آگے دیکھیں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا أَوْ كَفُورًا۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نا اطاعت کیجئے، منہم ان میں سے کسی بھی، ان میں سے یعنی مکہ کے سرداران، ان میں سے کسی بھی عاصمن بدعمل او کفورا اور ناشکرے کی اطاعت مت کیجیے۔ ولا تطع اور آپ نا اطاعت کیجیے منہم ان میں سے کسی بھی بدعمل اور ناشکرے کی۔ اب کسی بھی بدعمل اور ناشکرے کی بات مت مانیے۔ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دشمنان اسلام میں سے کسی سے دب کر دین اسلام کی تبلیغ کو آپ بند نہ کیجیے۔ کسی بدعمل کی وجہ سے دین کی اخلاقی تعلیمات میں یا کسی منکر حق اور ناشکرے کی وجہ سے دین کے عقائد میں ذرہ برابر بھی سمجھوتا مت کیجیے۔ جو کچھ ناجائز اور حرام ہے کھلم کھلا ان کو ناجائز اور حرام کہیے، خواہ کوئی بدکار کتنا ہی زور لگا دے اور اس کو روکنے کی کوشش کرے، آپ اس کی مذمت میں ذرہ برابر نرمی مت کیجیے۔ اور جو عقائد باطل اور فاسد ہیں کھلم کھلا ان کا اظہار کیجیے۔ جو حق بات ہے کھل کر بولیے، کھول کر بولیے، کسی سے دبنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چاہے کفار تمہارا منہ بند کرنے کے لیے یا اس معاملے میں نرمی برتنے کے لیے تم پر کتنا ہی دباؤ ڈالے، آپ کو جھکنا نہیں ہے۔ یہ بڑے اولو العزمی کا کام، بڑے اولو العزمی کا کام ہے۔ عاصمن کا معنی ہوتا ہے گناہگار، بدعمل، گناہ کرنے والے، اور کفور یہ مبالغے کا صیغہ ہے جس کا معنی ہوتا ہے منکر حق، ناشکرے، جو کفر میں حد سے آگے بڑھ جائے، صیغہ مبالغہ ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ عاصمن سے مراد عتبہ بن ربیعہ ہے اور کفور سے مراد ولید بن مغیرہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہی حضرات نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ دیا تھا کہ اے نبی اپنے اس کام کو چھوڑ دو، اے محمد آپ اپنے اس دعوت کے کام کو چھوڑ دو، ہم تمہیں مالا مال کر دیں گے اور تمہاری من پسند لڑکی سے ہم تمہارا بیاہ کر دیں گے۔ یعنی سام دام ڈنٹ ہر طریقے سے ان لوگوں نے اللہ کے نبی کو اس دعوت سے روکنے کے لیے ہر طریقہ اپنایا۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا أَوْ كَفُورًا۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہ کہا مانیے، آپ نہ اطاعت کیجئے کسی بھی بدعمل اور ناشکرے کی۔ ان کی اطاعت کرنے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں، ان کی اطاعت مت کیجیے۔ یہ بڑے جگر کا کام تھا۔ ذرا غور کیجئے، مکہ پورے طور پر اہل مکہ کا وہ تیرتھ استھل تھا، وہاں کے جو سرداران تھے ان کے قبضے میں پورے طور پر مکہ کے لوگ تھے، وہ وہاں کے بڑے بڑے دھرم گرو تھے، ان کی مخالفت کرنا
اپنی جان پر کھیلنا تھا، لیکن اللہ کے نبی کو کیا کہا جا رہا ہے؟ اے نبی آپ ہرگز اطاعت نہ کیجیے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، ہرگز اطاعت نہ کیجیے، یہ بڑے جگر کا کام ہے۔ یہ جگر آپ کو کہاں سے ملے گا؟ دیکھیے اللہ رب العالمین آگے فرماتا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا وَاذْكُرِ اسْمَ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا نام لیا کیجئے۔ کب؟ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح صبح، وَأَصِيلًا اور شام کے وقت، وَمِنَ اللَّيْلِ اور رات کے وقت، فَاسْجُدْ لَهُ اس کے لیے سجدہ ریز ہو جائیے، وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا اور لمبی رات تک آپ اس کی تسبیح کیا کیجئے۔ بکرتن منے صبح، اور اصیل بولتے ہیں سورج کے زوال ہونے سے لے کر سورج کے ڈوب جانے تک کے وقت کو، جمع اصالن اور اسائلن۔ دیکھیے یہاں ایک اہم نکتہ ہے، دیکھیے قرآن پاک کا یہ عام قاعدہ ہے کہ جہاں بھی دشمنان اسلام کے مقابلے میں صبر اور حوصلے کی بات قرآن کرتا ہے نا، اس کے فوراً بعد اللہ کے ذکر کرنے اور نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے۔ اگر قرآن کے اس طرز پر غور کر لیں تو خود بخود یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام کے دشمنوں سے مقابلہ کے لیے جس ٹونک، جس انرجی اور جس طاقت کی ضرورت پڑتی ہے وہ چیز انسان کو اسی سے ملتی ہے۔ اس سے؟ نماز اور ذکر الہی سے، کیونکہ انہی چیزوں سے انسان ثابت قدم اور حوصلہ مند رہ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک دوسری جگہ فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ اور سورۃ المزمل میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ ہم عنقریب آپ پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں، تو پریکٹیکل اور پریکٹس کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے اور تہجد پڑھنے کا حکم دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان چیزوں سے، ذکر الہی اور نماز سے انسان اندر سے سٹرونگ ہوتا ہے، اندر سے سٹرونگ ہوتا ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جس بندے کے اندر یہ عقیدہ جم جائے کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں، جس کے ہاتھ میں ستہ ہے، جس بندے کے دل و دماغ میں یہ عقیدہ بس جائے، پھر اس کے سامنے اگر پہاڑ جیسی مصیبت آ جائے، پہاڑ جیسا دشمن آ جائے، وہ ذرہ برابر ان کی پرواہ نہیں کرتا۔ ذرا غور کیجئے، غزوہ بدر میں مسلمان قلیل تعداد میں تھے، کفار کئی گنا ان سے بڑھ کر تھے، اور ساز و سامان سے بھی وہ لیس تھے۔ قسم اللہ کے اس دن مسلمانوں کے پاس کوئی ہتھیار نہ بھی ہوتا، گلی ڈنڈا بھی ہوتا، اور کفار پورے طور پر ساز و سامان سے لیس ہوتے، تب بھی اس دن مسلمان جو ہے ان کے تمام اوزار پر بھاری ہوتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ اندر سے سٹرونگ تھے، اندر سے مضبوط تھے، وہ حقیقت تھے اور وہ تصویر تھے۔ جنگ قادسیہ اور جنگ یرموک میں کیوں مسلمانوں نے اپنے سے کئی گنا بڑھ کر فوج اور سپر پاور رہنے والی قوم ایران کو دھاراساہی کر دیا؟ کیونکہ وہ اندر سے مضبوط تھے۔ دا پاور آف بایولوجی، اسی کو بولتے ہیں دا پاور آف بایولوجی۔ انسان جب اندر سے مضبوط ہونا، پھر سامنے اس کے پہاڑ آ جائے وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے
خدا خود ہی کہے تجھ سے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا فرمایا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر ہی سے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ مسلمانوں نے جب ایرانیوں کو تہس نہس کر دیا، ان کی ساری حکومت کو چکنا چور کر دیا، تو ایرانیوں کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ سوچ نہیں پا رہے تھے کہ وہ قوم جن پر صدیوں سے ہم نے حکومت کی ہے، وہ قوم جن کو خود اپنوں سے لڑنے میں فرصت نہیں تھی، تم اتنی طاقت ان کے پاس کیسے آ گئی؟ ذرا پتہ لگاؤ۔ اس کے لیے انہوں نے جاسوس بھیج رکھے تھے کہ جا کر پتہ کرو کہ مسلمان کیا کرتے ہیں۔ ان جاسوسوں نے واپس ہو کر جو رپورٹ دیا تھا وہ قابل ذکر ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ مسلمان دن کو دیو اور رات کو فرشتہ بن جاتے ہیں، رات کو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور دن میں پہلوان پہاڑ بن جاتے ہیں۔ یہی راز ہے ان کی فتح کا۔ اور آج مسلمان اپنے اس اصل ٹونک کو چھوڑے ہوئے ہیں اور گوشت، بریانی، 40واں، 30واں، 13ویں، چہلوم، برسی، فاتحہ، انہی کے نام پر جو ہے بریانی بر بریانی کھا کھا کر یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم جو ہے طاقت ہمارے اندر آ جائے گی، ہم دشمنان اسلام کا مقابلہ کر لیں گے۔ قسم اللہ کی، جس چیز کو ہم دوا سمجھتے ہیں وہی مرض کی جڑ ہے۔ آج ہم دنیا میں جینے کے لیے نہیں کھاتے بلکہ کھانے کے لیے جی رہے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ دشمنان اسلام سے آپ کو دبنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی بھی عقیدے کے معاملے میں سمجھوتا نہیں کرنا ہے۔ اور یہ طاقت تمہارے اندر کہاں سے آئے گی؟ ذکر الہی اور نماز سے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اس آیت کا ایک مفہوم تو یہ ہو سکتا ہے کہ صبح و شام اللہ کو ذکر کرو، مطلب ہمیشہ اللہ کو یاد رکھو۔ لیکن جب اللہ رب العالمین نے یہاں وقت کے ساتھ اللہ کو یاد کرنے کی بات کی ہے تو پھر اس سے مراد نماز، بکرتن صبح کی نماز، اور اصیلا زوال سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک کے وقت میں 2 نماز ہے، ظہر کی نماز اور عصر کی نماز۔ تو اصیلا میں یہ دونوں نماز آ گئی۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، رات میں نماز پڑھو، سورج ڈوبتے ہی رات کا وقت شروع، تو اس اعتبار سے مغرب اور عشاء رات کے لفظ میں آ گیا۔ وَسَبِّحُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور لمبی رات آپ اللہ کی تسبیح کیا کیجئے، اس میں تہجد کی نماز آ گئی۔ تو اس آیت کا صاف مفہوم یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز اور تہجد پڑھا کرو۔ اگرچہ 5 وقت کی نماز اپنی تعداد اور رکعت کے اعتبار سے معراج کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں ملا، مگر اس آیت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس سے پہلے بھی اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار کے یہی اوقات معروف تھے۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْآجِلَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ هَؤُلَاءِ، بے شک یہ لوگ، يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، جلد حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا کو پسند کرتے ہیں، وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور وہ اپنے پیچھے چھوڑ بیٹھے ہیں یومن ثقیلا، ایک نہایت بھاری دن کو۔ اس آیت کو آپ بخوبی سمجھنے کے لیے آپ میرے یوٹیوب چینل میں سورۃ القیامہ کہ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، اس بیان کو، اس آیت کے زمرے میں آپ اس کو سن لیجئے۔ آپ انشاءاللہ وہاں قدر تفصیل سے وہاں پر میں نے اس پر بات کی ہے۔ یہاں جس کانٹیسٹ میں یہ بات کی گئی ہے وہ کانٹیسٹ یہ ہے کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اولاً تو کسی بدعمل اور ناشکرے کے دباؤ میں نہیں آنا ہے، اور عقائد و معاملات میں سے کسی بھی چیز پر سمجھوتا نہیں کرنا ہے، اور اس راستے میں تجھے جتنی مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے آپ صبر کرتے رہیں، اور من میں آپ کو کوڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ اپنا وقت ان کاموں میں لگائیے، ذکر میں، نماز میں، اللہ کی تسبیح میں۔
ان لوگوں نے دنیا داری کو آخرت پر ترجیح دے رکھی ہے، لہٰذا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا داری کے مقابل میں آخرت کو ترجیح دیجیے۔ یہ ناشکر لوگ جس وجہ سے عقائد اور اخلاق کی گمراہیوں میں اڑے ہوئے ہیں، اور جس وجہ سے قرآن اور حق بات سننے سے ان کے کان بہرے ہو گئے ہیں، وہ دراصل ان کی دنیا پرستی ہے اور آخرت سے بے فکری ہے۔ یہ لوگ دنیا کی عارضی فائدوں کو پسند کرتے ہیں اور انہی کے حصول کے لیے ان کی ساری تگودو ہے، اور قیامت کے دن کی ہولناکیوں کو بھول بیٹھے ہیں، دنیا کی طرف ایسے دوڑ لگاتے ہیں کہ آخرت کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھتے، گویا دنیا ہی کے لیے یہ پیدا کیے گئے ہیں، مرنا ان کو نہیں ہے۔ دماغ میں تو سب بات آتی ہے، لیکن مان لینے سے پھر دنیا چھوٹ جائے گی، دنیا پرستی چھوٹ جائے گی۔ ارے ادھار کے چکر میں نگد ہاتھ سے کیوں جانے دیں؟ کل کس نے دیکھا ہے؟ اس لیے کہتے ہیں قیامت آخرت سب خیالی باتیں ہیں۔ حالانکہ اگر ایسے لوگ اپنے اندر غور کر لیتے، اپنے بدن کے اندر غور کر لیتے، تو بہت ساری چیزیں ان کو مل جاتی۔ آگے دیکھیے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا نحن خلقناہم وشددنا اسرہم واذا شئنا بدلنا امثالہم تبدیلا۔ نحن خلقناہم، ہم نے ان کو پیدا کیا ہے۔ پیدا کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، کریچر، ان کو کریٹ کرنے والا ہم ہیں، ان کے بنانے والے۔ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ، اور ہم ہی نے مضبوط کیے ہیں ان کے جوڑوں کو۔ ہم نے ان کو پیدا کیا ہے اور ہم ہی نے مضبوط کیے ہیں ان کے جوڑوں کو۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا، اور ہم جب چاہیں بدلنا، بدل لائے، امثالہم، ان کے جیسوں کو، تبدیلاً، پورے طور پر۔ اس آیت کریمہ کے اندر کئی باتیں کی گئی ہیں۔ پہلے الفاظ معنی دیکھ لیجئے۔ شددنا کا معنی ہوتا ہے ہم نے مضبوط کیے، ہم نے کس دیے۔ شدہ باب ضربہ اور نصرہ سے مصدر آتا ہے شدن، مضبوط کرنا، باندھنا، کسنا، اسی سے آتا ہے شد الرحال، کجاوا کسنا۔ اور اسرن کا معنی ہوتا ہے بدن کے بندھن، اسرن جسمانی بندھن، جوڑ۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے، اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے، ہم نے ان کے اعضاء کا بندھن مضبوطی سے باندھا ہے، ہڈیوں اور رگوں کے جوڑ کو نہایت مضبوط بنائے ہیں۔ اور یہ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو عقل کے خلاف سمجھتے ہیں، لیکن اتنا بھی نہیں سوچتے کہ ہم نے ہی انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے اور ان کے نرم و نازک رگ و ریشے، گوشت پوشت، جوڑوں اور ہڈیوں کو مضبوطی سے باندھا ہے۔ تو ہم دوبارہ انہیں کیوں زندہ نہیں کر سکتے؟ ارے ہم جب چاہیں انہیں ختم کر کے ان کی جگہ میں ان جیسے دوسروں کو لا سکتے ہیں، ان جیسے دوسروں کو لا سکتے ہیں، تو انہی کو پھر سے دوبارہ بنا دینا کون سا مشکل کام ہے۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا۔ اس کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں۔ پہلا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے، ہم چاہیں تو بدل کر ان جیسے کو لے آئیں۔ کیا مطلب؟ بدل کر دوسرے لے آئیں، یعنی ان لوگوں کو ہلاک کر کے انہی کے جنس کے دوسرے لوگ لے آئیں جو اپنے کریکٹر اور اپنے کردار میں ان سے الگ ہوگا۔ اللہ رب العالمین کی قدرت، اگر ہم چاہیں تو ان کو مٹا کر انہی جیسے ہو بہو دوسرے کو لے آئیں، کریکٹر بالکل الگ ہوگا دونوں کا۔ تو اگر انہی کو پھر سے زندہ کرنا ہے، انہی کو پھر سے بنانا ہے، تو یہ کون سا مشکل کام ہے؟ ارے ایک مشین اگر خراب ہو جائے ان کو بنانا زیادہ آسان ہے یا سرے سے، نئے سرے سے کسی چیز کو بنانا؟ ظاہر بات ہے جو خراب ہے اس کو بنانا زیادہ آسان ہے۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے جس طرح سے انسان کے بندھن کو بڑے مضبوطی سے بنائے ہیں، اگر ہم چاہیں تو ان کی شکلیں بدل کر رکھ دیں، کسی کو لنگڑا بنا دیں، کسی کو لولہا بنا دیں، کسی کو لکوا شدہ بنا دیں،
یا کسی کو کسی حادثے کا شکار کر کے اپاہج بنا دیں۔ یا ایک تیسرا مفہوم یہ ہے کہ اگر ہم چاہیں تو موت کے بعد کسی اور شکل میں ان کو اٹھائیں، جیسے اندھا کر کے۔ ناظرین کرام، یہاں اللہ رب العالمین نے ایک سائنسی استدلال کیا ہے، بڑا باریک نکتہ ہے۔ اس آیت کی پوری طور پر گہرائی تو ایک ڈاکٹر سمجھ سکتا ہے، ایک ڈاکٹر بڑی آسانی کے ساتھ اس آیت کو سمجھ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، ہم نے ان کو بنایا، ہم نے ان کو پیدا کیا، ہم نے انسان کو پیدا کیا، وشددنا اسرہم، اور ہم نے مضبوط کیے ہیں ان کے جوڑوں کو۔ ذرا انسانی جوڑ میں جو کرشمہ ہے نا، اس پر ایک نظر ڈال لیجئے۔ اللہ رب العالمین نے کہا شددنا اسرہم۔ اس آیت پاک میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان اپنے ایک ایک جوڑ پر نظر ڈالے، ایک ایک جوڑ پر نظر ڈالے۔ بظاہر انسانی جوڑ دیکھنے میں بڑے نرم و نازک معلوم ہوتے ہیں اور نرم نرم پٹھوں اور رگوں کے ذریعے سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس کا نیچرل تقاضا تو یہ تھا کہ یہ 1-2 سال میں یہ جوڑوں کے بندھن اور رگیں گھس کر ٹوٹ جاتے، خصوصاً جب کہ جو ہے دن رات وہ حرکت میں رہتے ہیں، موڑتے رہتے ہیں، سیدھا کرتے رہتے ہیں، ایسا 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 کرتے رہتے ہیں، یہ وہ ایسا ویسا کرتے رہتے ہیں روزانہ اتنی حرکت کے ساتھ، تو لوہے کی اسپرنگ بھی 1-2 سال کے اندر جو ہے گھس کر ٹوٹ جاتے ہیں۔ اب ذرا یہ نرم و نازک رگوں کو دیکھیں کہ کس طرح بدن کے جوڑوں کو باندھے ہوئے ہیں، نہ گھستے ہیں نہ ٹوٹتے ہیں۔ انسان اپنے ہاتھ کی انگلیوں ہی کے پوروں کو ذرا دیکھ لیں اور ذرا حساب لگا لیں کہ عمر بھر کتنی حرکتیں ان انگلیوں سے کی ہیں، کیسے کیسے زور اور دباؤ ان پر ڈالے گئے ہیں کہ اگر فولاد بھی ہوتا تو گھس گیا ہوتا۔ مگر یہ جوڑ ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے یہ جوڑ ہیں جو 70 سال 80 سال بلکہ 100 سال تک پورے طور پر قائم و دائم ہیں، اور نہ صرف یہ کہ قائم و دائم ہیں بلکہ چل رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی یہ نشانیت دماغ میں نہیں آتی، بھیجے میں نہیں آتی کہ آپ کے جو نس ہیں کتنی باریک ہیں۔ 1000 مرتبہ آپ ایسے کرتے رہیے، نہ وہ ٹوٹیں گے نہ وہ گھسیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں دوسری جگہ اسی کو فرمایا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین انہ الحق، کہ عنقریب ہم اپنی نشانیاں آسمان میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کے اندر بھی دکھائیں گے، تاکہ ان کے سامنے ظاہر ہو جائے کہ یہی بات حق ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، ایک دوسری جگہ فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی نشانیاں خود تمہارے اندر موجود ہیں، کیا تم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے ہو؟ اپنے آپ کو دیکھ لو ذرا۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، بے شک یہ یعنی قرآن یا اللہ کی آیات یہ نصیحت ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف جانے والا راستہ اختیار کر لے۔ یعنی یہ قرآن فقط نصیحت کے لیے گائیڈ لائن ہے۔ اس قرآن کے ذریعے صحیح اور غلط دونوں راستے واضح کر دیے گئے ہیں، اب دونوں میں کوئی شک و شبہے کی گنجائش باقی نہیں رہ گئی ہے۔ اب جو چاہے اس گائیڈ لائن کا پالن کر کے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے، اور لیکن یہ چاہنا بھی اللہ کی مشیت کے تابع، مطلب اللہ کی مشیت ہوگی تو تم سدھر سکتے ہو، ورنہ تم لاکھ چاہ لو سدھرنے کی کوشش کر لو تم نہیں سدھر سکتے۔ اگر اللہ چاہے گا تبھی تم سدھر سکتے ہو۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔
اور تم لوگ نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے. تم لوگ نہیں چاہ سکتے مگر جب اللہ کو منظور ہو. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ رب العالمین ہمیشہ سے بڑا علم رکھنے والا اور حکیم ہے، حکمت رکھنے والا ہے، حکمت والا ہے. اس آیت پاک سے تقدیر کا اس بات ہوتا ہے. مولانا عبدالسلام بن محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں منکرین تقدیر کا ایک واقعہ لکھا ہے. کہتے ہیں اس سورت کے جو شروع میں آیت ہے نا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اسی سے خوارج نے یہ استدلال کیا کہ اللہ نے پہلے سے کوئی تقدیر نہیں لکھی ہے بلکہ دونوں راستہ دکھلا دیا ہے. اب آدمی کی مرضی، وہ جس راستے میں جائے گا اس کا انجام اسی اعتبار سے ہوگا. اچھے راستے میں جائے گا تو جنت جائے گا، برے راستے میں جائے گا تو جہنم جائے گا. پہلے سے کوئی تقدیر نہیں لکھی. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب اس اعتراض کو خوارجوں نے ذکر کیا تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا ذرا آگے بڑھتے رہو. اس آیت میں پہنچے تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہاں رک جاؤ، یہاں رک جاؤ اور غور کرو. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بے شک انسان جو راستہ چاہے اختیار کرے مگر یہ اختیار بھی اللہ کی مشیت کے تابع ہے. اللہ تعالیٰ سے زبردستی کر کے نہ تو کوئی نیک بن سکتا ہے اور نہ کوئی برا بن سکتا ہے. منکرین تقدیر لاجواب ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے مزید آگے فرمایا ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ رب العالمین بڑا علم والا اور حکمت والا ہے. یعنی اللہ کی یہ مشیت کوئی اندھی مشیت نہیں ہے بلکہ وہ علیم ہے، حکیم ہے. اس کی ساری مشیت اس کے علم اور حکمت پر مبنی ہے. وہ انہی لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو اس کے علم اور حکمت کے مطابق اس کے لائق ہیں، اور انہی کے حصے میں گمراہی آتی ہے جو حقیقتاً اسی لائق ہوتا ہے. یہاں اللہ رب العالمین نے بڑی باریک ایک نفسیاتی بحث کی ہے، میں اس کو چھیڑنا نہیں چاہتا. شیخ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ نے یہاں اپنی تفسیر میں ایک سوال و جواب لکھا ہے. مختصر انداز میں میں ان کو آپ حضرات کے حوالے کر دیتا ہوں. لکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کا جنتی یا جہنمی ہونا پہلے سے لکھا ہوا ہے تو پھر جو طے ہو چکا ہے وہی ہوگا، تو پھر عمل کرنے کا کیا فائدہ؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر کسی کا جنتی یا جہنمی ہونا اللہ نے پہلے سے تقدیر میں لکھ رکھا ہے تو بھائی جو تقدیر میں لکھا ہے وہی ہوگا، تو پھر ہمارے عمل کرنے نہ کرنے کا کیا مطلب؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تقدیر میں جہاں یہ لکھا ہے کہ فلاں شخص جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، وہیں پر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ شخص اپنے ارادے اور اختیار سے فلاں فلاں کام کرے گا جس کے نتیجے میں وہ جنت میں جائے گا یا جس کے نتیجے میں وہ جہنم میں جائے گا. تو تقدیر میں صرف جو ہے نتائج اور مسببات ہی نہیں ذکر ہے بلکہ ان کے اسباب، ذرائع اور مبادی پہلے سے سب کچھ لکھے ہوئے ہیں. لہٰذا یہ سوال ہی جو ہے بالکل بے موقع ہے. یہ کہنا ہے علامہ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ کا. اب دیکھیے ذکر للعالمین جلد 3 صفحہ نمبر 452. اسی طرح سے ایک اور اعتراض کا انہوں نے جواب لکھا ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کا فرمان ہے وما تشاؤون الا یشاء اللہ، یعنی جب انسان کی تم لوگ نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے. یعنی جب انسان کی خواہش اللہ کے خواہش کے ماتحت ہے تو پھر انسان مجرم کیسے ہوا؟ اس کا جواب انہوں نے یہ دیا ہے کہ مشیت کے معنی ہوتا ہے قانون قدرت، اور دنیا کی ہر حرکت و سکون میں یہ چیز جاری و ساری ہے. مثلا تلوار کے لیے قانون قدرت ہے کہ جو بھی اس کے سامنے آئے اس کو وہ کاٹ کر رکھ دے، چاہے وہ مومن آئے چاہے وہ کافر آئے. انسانی مشیت بھی اسی قانون قدرت کے ماتحت ہے. کوئی کام انسان نہیں چاہ سکتا جب تک وہ اسی مخفی قانون قدرت کے تحت میں آ کر اس کا وہ مقدر نہ بن جائے. مثلا
کہتے ہیں بھوکا آدمی کھانے کی طرف خواہش کرتا ہے، چاہے ان کو جہاں سے ملے، چوری سے بھی ملے تو ان کو حاصل کر لیتا ہے، لیکن اگر اسی بھوکے کا جو پیٹ بھر جائے، مکمل طور پر وہ سیراب ہو جائے، سیر ہو جائے، تو قانون قدرت یہی ہے کہ پھر وہ کھانے کی طرف رغبت نہیں رکھتا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ بھوکوں کے لیے قانون قدرت یہی ہے کہ وہ کھانا چاہے، اور جن کا پیٹ مکمل طور پر بھرا ہو ان کے لیے قانون قدرت یہی ہے کہ وہ کھانا نہ چاہے۔ اس عقلی بات کو سمجھانے کے بعد علامہ جلال الدین صاحب کہتے ہیں لہٰذا اس آیت مذکورہ کا معنی یہ ہوئے کہ جس قانون قدرت کے ساتھ ایمان لانا وابستہ کیا گیا ہے، جب تک انسانی ارادہ اس کے مطابق نہ ہو وہ ایمان نہیں لا سکتا۔ مثلا تدبر کرنا، تفکر کرنا، بے تعصبی کرنا، یہ پہلے کرنا پڑے گا۔ چنانچہ کہتے ہیں اسی باریک راز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ قرآن میں فرمایا افلا یعقلون افلا یتدبرون افلا یتفکرون۔ اب دیکھیے ذکر للعالمین جلد 3 صفحہ نمبر 452۔ آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یدخل من یشاء فی رحمتی، اللہ جس کو چاہتا ہے داخل کر لیتا ہے فی رحمتی، اپنے رحمت میں، جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو داخل کر لیتا ہے۔ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ظالموں کے لیے انہوں نے تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب، ظالموں کے لیے۔ لاسٹ میں بھی دونوں کا انجام بیان کر دیا۔ جن کو چاہتا ہے اپنی رحمت جنت میں داخل کر دیتا ہے، اور ظالم جو ہے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ دنیا میں اس دھرتی میں سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ شرک سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں، ان الشرک لظلم عظیم۔ سب سے بڑا ظالم تو مشرک ہے، اور اس کے بعد جتنے طرح کے ظالم ہیں، قرآن و حدیث کا انکار کرنے والے، آخرت قیامت کا انکار کرنے والے، یہ سب کے سب ظلم کرنے والے ہیں، اپنے آپ پر ظلم کرنے والے، اپنے نفس پر ظلم کرنے والے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے عذابًا علیما، دردناک عذاب۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان لوگوں میں داخل کر لے جن کو تو اپنے رحمت میں داخل کرے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔